تمہارے مذہب میں یہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سب سے پہلے پیشاب والی جگہ سے آئے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی شرافت کے لیے، ان کے احترام کے لیے پہلو سے راستہ کھولا تو تشریف لائیں۔ اب آپ نہیں مانتے اس کو، بات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حیدر حیدر عم الآخر حیدر 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 سوقی کوثر حیدر حیدر حیدر۔ جی بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ صاحب آپ نے یہ فرمایا جو آیت قتل الانسان من ای شیء، میرا سوال یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ ائمہ فرج سے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے، نجس جگہ ہے۔ بھائی اگر وہ پیشاب والی جگہ نجس ہے تو کیا نطفہ پاک ہے؟ جی ان کا نطفہ پاک ہے، ان کا نطفہ ہم جو ہے اپنی ماں کے لعنت بر دشمن نبی، فرج اس لیے کہ وہ نجاست کی جگہ جو ہے وہ آدھا کا فرج ہوتا ہے۔ صاحب میرے سوال کا جواب دو، امہات کا فرج نجس کیا سوال کیا؟ آپ نے کیا کام ہے وہ نجاست سے فرجوں پیدا ہوتے، کیا ائمہ کے ماؤں کے فرج نجس ہوتے ہیں؟ انسان کے، ہر انسان کے جو جہاں سے پیشاب، جو ہے ہر انسان، نہیں دیکھو ہوتا۔ میں آپ سے بات نہیں کہا، آپ ایک بدتمیز آدمی ہو، ٹھیک ہے؟ 4 منٹ عام انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، دنیا گناہ کاروں کے لیے، خاموش رہو تم، گناہ کاروں کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کہاں ہے؟ وہی پیشاب والی جگہ سے۔ کچھ لوگوں کے لیے سی سیکشن ہے، اور مطہرون کے لیے جس کو اللہ نے مطہر کیا ہے وہ پیشاب والی جگہ سے دنیا میں نہیں آتے، پہلو سے ان کا راستہ کھلتا ہے، وہاں سے دنیا میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سنیں نا، میری بات سنیں۔ نہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، میں پھر میوٹ کر دوں گا اگر خاموش نہیں رہے تو میں میوٹ کر دوں گا پھر۔ کوئی بات نہیں، میں نے آیت دکھائی ہے، میں نے آیت دکھایا، میں نے ترجمہ دکھایا، میں نے کتابیں دکھائی ہیں، جس میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ تو کچھ نہیں دکھاتے نا، آپ تو غلط آیا، غلط پڑھ دی، غلط ترجمہ کر دیا، چلے گئے، شیعہ کافر ہو گئے۔ آپ تو یہ نہیں کرتے نا، میں سب دکھا دیتا ہوں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں سب میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، ٹائم لگتا ہے اس میں۔ کوئی بات نہیں، مجھے ختم ہونے دو میری بات، تم ادھر سوال کے جواب نہیں، میں سوال کے جواب دیتا ہوں، میری مرضی جتنا ٹائم لے لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ حتماً انسان کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے؟ پیشاب والی جگہ سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں راستہ مار کیا، ٹھیک ہے؟ آج جو ہے یہ فرعی بات ہے، اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہم نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، ہم یہی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت، ان کی حجت ثابت کریں گے، پھر احادیث کی حجت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم ابھی نصارہ ہے، اس کو کہتے ہیں تم صبح اٹھ کے نماز دے دو، وضو کرو، وہ نہیں کرے گا، وضو نہیں بنائے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ آپ آپ کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی کافر ہیں نا، وہ کافر ہیں۔ ہر انسان کی جو ہے نا، ہر انسان کی جو پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ پاک نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سردار انبیاء ہیں، مطہر ہیں، یہ پیشاب کرنے کے بعد مثلا یہ استنجا نہیں کرتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرے پیشاب جو پاک ہے، اس طرح نہیں ہے بھائی۔ انسان وہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ والدین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیشاب پاخانہ جو ہے ان کا احترام اپنی جگہ، پیشاب پاخانہ جو ہے یہ ناپاک چیز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ کتنے وہ احتیاط کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے تو کتنی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے بعد استنجا فرماتے تھے۔ اس طرح نہیں کب کہہ دے کہ میں پیغمبر ہوں، اب میری پیشاب کے کیا، میری پیشاب ہی بہترین پیشاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں جو جاہلانہ باتیں، مولوی صاحب اصل پہ آ کے بات کرو، ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو۔ من نطفہ، یہ نطفہ ہے، ماء مہین کہتا ہے، خواری والا نطفہ، خوار پانی ہے، اس سے امام پیدا ہوتا ہے، باقی امام کی فرج پہ اوکے بھائی، آپ بھائی صاحب، ہم ان مسائل پہ آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے، آپ اصول پہ بات کریں، ہم آپ کیا ہے، پاک ہے پلی، بس ٹھیک ہے بھائی، تم نہ مانو، ہمارے پاس یہ احادیث ہیں، آپ نہ مانو ان احادیث کو، ٹھیک ہے بھائی، یہ احادیث ہمارے لیے حجت ہیں، آپ کے لیے حجت نہیں، آپ نہیں مانتے نا۔ آواز کھولو میری، آواز آپ کی کھلی ہے، آپ بات کریں، میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں،
آپ بات کریں بسم اللہ. اس کے بعد اگر آپ اصول پہ بات کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. فروع پہ بات کریں گے تو میں بات نہیں کروں گا. بسم اللہ. ہاں معاف کیجیے. ہاں ٹھیک ہے میرے پیر لگی. ہاں ٹھیک ہے. یہ جس کو میں نطفہ پاک ہے. نطفہ پاک ہے. نطفہ پاک ہے. پیشاب ناپاک ہے. نطفہ پاک ہے. میری بات پوری تو سنیں نا. نطفہ یہ ہے اس نطفہ کام بنتا ہے اور کی والدہ جس جگہ سے پیشاب کرتی ہے استنجے کے بھی وہ جگہ پاک پلیت رہتی ہے. کیا منطق ہے؟ کیا مذہب ہے؟ تو آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کا کیا مذہب ہے؟ کی والدہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے. الائمہ کے ہیں وہ نجس او بھائی آپ مجھے بتاؤ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پیشاب والی جگہ سے آئے؟ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب والی جگہ سے آئے آپ کے مذہب میں؟ ہاں اپنے اور والدہ بھی ان کا کافرہ نستجیر باللہ. باقی اور کس جگہ سے والدہ بھی کافرہ اور وہ پیشاب والی جگہ سے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. ختم بات. آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء پیشاب والی جگہ سے تشریف لائیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی. ختم بات. مذہب کون سا اچھا ہے دنیا والے خود فیصلہ کریں. اب آپ نہیں مانتے اس کو بات. صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پوری ہمارے مذہب میں یہی ہے. پیغمبر صلی اللہ نجس نہیں ہے کہ ہم اپنے پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے. مولوی ہمارے تو کیا کہہ رہا ہے میں نبی کی نہیں والدہ نجس کی معاذ اللہ کوئی عضو نجس نہیں تھا اس کا. پوری پاک تھی ہمارے نبی. یہ آپ کہتے ہیں کہ سلیمان کے جو اور فرض تھے وہ نبی نجس صلی اللہ تھے. علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب والی جگہ سے دنیا میں آئے. آپ نے خود کہا کہ آئے ہیں. یہ تمہارے مذہب میں ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اور والدین ان کے والدین بھی آپ کے مذہب میں کافر ہیں. ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں نہیں. ہمارا مذہب آل محمد علیہ السلام سے لیا گیا ہے. ان کی ولادت میں اعجاز ہے کرامت ہے. اعجاز کرامت جو ہے خرق عادت ہوتی ہے. وہ پیشاب آپ کیوں اوکے مزید کچھ کہنا مولوی صاحب؟ الحمدللہ آپ نے اوکے مولوی صاحب. مولوی صاحب جو ہے آخر میں الحمدللہ آخر میں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدتمیزی پہ اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے. نجس تھا کس وجہ سے نجس تھا؟ پیشاب کی وجہ سے. کیا وہ استنجاتی تھی؟ بھائی سوال کا جواب دیں. سوال مجھے نہیں معلوم بھائی. آپ کے سوال آپ خود جواب دے دو بھائی صاحب. بس اب جو ہے نا اب آپ کا ٹائم ختم ہے. آپ دوسرے بھائی صاحب منتظر ہیں ان کو ٹائم دے دیتے ہیں نا. الحمدللہ آپ کو تو کوئی حیا ہی نہیں ہے. کبھی قرآن پہ جھوٹ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی.